رجب اور شعبان میں جو راتیں ہیں اور شب معراج شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی شب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں۔ شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بس یہ آخری بہت یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا۔ شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند۔ تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو۔ پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا، شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے۔ رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ صلاۃ و تسبیح کی جماعت بھی بدعت ہے، پڑھنی ہے انفرادی طور پہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جماعت صلاۃ و تسبیح کی جائز نہیں ہے۔ تو یہ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں شب برات میں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تفریح کا۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دی، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی، بار بار دہرائی جانے والی کتاب، بار بار دہرائی جانے والی صورت،
تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے. نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحۃ ولا اعظم منها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دی. تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کی. فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے. اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ یعنی اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ. اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا. اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سألا، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا. تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹی سیدھی مانگنا شروع کر دیتے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی. اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق. اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا. اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں دو ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ امام جب پڑھے گا سورہ فاتحہ تو مقتدی پر بھی واجب ہے، چاہے جہری نماز ہو یا سری نماز ہو. اور بعض ائمہ کے نزدیک سری نماز میں تو امام پڑھے گا اور جہری میں نہیں پڑھے گا. تو سب کے اپنے دلائل ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے یہی حدیث کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اس میں تو یہ نہیں ہے کہ امام اور مقتدی کا فرق نہیں کیا گیا، لہذا سب کے بارے میں ہے. یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ جمعے کے خطبے کے بارے میں ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے نماز کے بارے میں، کیونکہ اس کے بارے میں تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے وہ جب قرات کی جائے تو خاموشی سے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
اور بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ سری نمازوں میں تو پڑھی جائے گی، جہری میں نہیں۔ جہری میں کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سری میں اس لیے پڑھی جائے گی کہ یہاں قرآن زور سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، تو خاموشی سے سننے کے بھی ہمیں حکم نہیں ہے، لہذا ہم جیسے چاہیں، یعنی ہم جو ہے وہ اسی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اقرا فی نفسک، کہ اس کو دل میں پڑھو فاتحہ کو، اگر امام کے پیچھے بھی ہو۔ تو اس بیس پر بھی امام شافعی نے استدلال کیا کہ امام کے پیچھے بھی ہوں تو آپ کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ جو امام حنیفہ کے دلائل ہیں وہ دوسری طرف ہیں، وہ پہلے تو قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو۔ تو وہ کہتے ہیں اس میں تو سورہ فاتحہ اور غیر فاتحہ دونوں داخل ہیں، لہذا جہری نمازوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صحابی نے کہا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا صرف فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہو، تو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور یہ قرآن کی مقابلہ نہیں کر سکتی، قرآن تو متواتر ہے۔ تو قرآن میں جب صاف لفظوں میں منع کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر بعض صحابہ سے مروی ہے کہ وہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نماز ہو یا جمعہ ہو سب کو شامل ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے گا تو اس کا سننا واجب ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، اپنے طور پہ تلاوت کر رہا ہے، آپ سنیں نہ سنیں۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ کوئی محفل ہو جس میں سنایا جا رہا ہو، تو اس میں تو سننا بہرحال واجب ہے۔ تو سری نمازوں کے بارے میں امام حنیفہ کی جو حدیث ہے وہ بہقی کی حدیث ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اور ناصر البانی جو ہے نا علماء معاصرین میں سے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو دونوں طرف دلائل ہیں، اور یہ جو دلیل ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں پوری حدیث تو یوں کہ فاتحہ اور پلس سورت، تو جیسے سورت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہے وہ سورت نہیں پڑھے گا، امام کی سورت اس کے لیے کافی ہو گئی، تو ایسے ہی فاتحہ کے بارے میں بھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی، تو اس سے مراد ہے حقیقتاً بھی نہ پڑھے حکماً بھی نہ پڑھے۔ امام نے جب فاتحہ پڑھ لیا تو مقتدی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ حدیث میں خود آ گیا کہ جس کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب امام نے جب قرات کر لی مقتدی کی طرف سے وہ ہو گئی ہے، وہ مقتدی کو یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرات کرنے والا ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، دونوں طرف ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جس بھی مجتہد کو فالو کریں، لیکن ایک کو فالو کریں، ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ کبھی یہ جو کبھی اس رائے کو کبھی اس رائے کو، اس کی جو سنجیدہ علماء ہیں اور صدیوں سے جو علماء اہل افتاء فتویٰ دیتے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ایک کو فالو کریں باقی سب کو صحیح سمجھیں۔ تو یہ تو کچھ جلدی میں نے مختصراً اختلافی مسئلہ بیان کیا۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں، گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بازار میں کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا مصنف کا نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ چلا جی وسیم گولے گنڈے والے نے لکھی ہے کتاب، یہ کتاب لکھی ہے وسیم گولے گنڈے والے نے، تو آپ کوئی گولے گنڈے والا تو خرید لے گا اس کو، لیکن میرا خیال ہے کوئی بھی عام آدمی، کوئی سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ یار مجھے ذرا پانی تو پلاؤ، بہت سخت پیاس لگ رہی ہے۔ تو کوئی بھی پی سکتا ہے کہہ رہا ہوں، دیکھو پیاس لگ رہی ہے نا،
تو کوئی بھی خرید سکتا ہے اس کتاب کو، لیکن سمجھدار آدمی نہیں خریدے گا۔ تو یہ مصنف سے پتہ چلتا ہے تو کہ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ تو اللہ نے تعارف کروایا یہ اس ذات کی کتاب ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ جو جتنے بھی جہان ہیں نا دنیا میں، کائنات ہے، ان سب کو نہ صرف بنانے والا ہے بلکہ پالنے والا ہے، سب کو چلا رہا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی نا، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، تو باقاعدہ سب کی تربیت کر رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، تبھی پوری کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے پالن ہار، پالنے والا۔ تبھی قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو تھاما ہوا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِن زَالَتَا، اگر اللہ ان کو نہ تھامے نا اور یہ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی دوبارہ ان کو اسی ٹریک پہ نہیں لا سکتا۔ یہ نظام عالم بننے میں بھی اللہ کا محتاج ہے اور برقرار رہنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ تو اتنی بڑی ذات ہے جس کی کتاب ہے آگے جو تم پڑھو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں، بھائی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہاں ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں، فرشتوں کی الگ ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں، اور مجھے تو کئی دفعہ آپ کے بارے میں وہم ہوا۔ اچھا، تو یہ بھی ایک الگ جہان ہے جنات کا۔ تو ایسے یعنی جس لحاظ سے بھی جتنے بھی جہان ہیں سب کو اکیلا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں یہ تو ایک جہاں نہیں اور بھی بہت سارے جہاں ہیں، ایک الگ دنیا ہے، کہکشاؤں کی ایک الگ دنیا ہے۔ تو رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا، کچھ ظالم ہوتے ہیں، کچھ رحم دل ہوتے ہیں، تو رحم دل معاف زیادہ کرتے ہیں اور اپنے رعایا کو نوازتے زیادہ ہیں اور سزا کم دیتے ہیں، لیکن ظالم جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحم دل ذات ہے، لہذا وہ اپنے بندوں پر عطائیں زیادہ کرتا ہے اور ان کو سزا بھی دیتا ہے، مگر اتنی نہیں جتنی وہ مستحق ہیں، بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔ تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا
ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے نا ایک لغوی معنی ہوا کرتے ہیں ڈکشنری میں، اور ایک ٹرم ہوتی ہے اصطلاح۔ تو عبادت قرآن و حدیث میں کبھی تو ایک جو ڈکشنری میں جو معنی ہوتے ہیں نا اس کے معنی میں استعمال ہوا، کبھی ایک اصطلاحی معنی میں۔ اصطلاح اور لغت میں کیا فرق ہے میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا۔ دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں۔ اور کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا۔ منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے۔ نبی عالم الغیب نہیں، آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا، آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا آپ خوش ہیں، اللہ نہیں خوش ان سے۔ دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ، یہ تین صحابی نے سچ بولا۔ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے، کوئی عذر نہیں تھا، جانا چاہیے تھا، ہم پہ فرض تھا، لیکن باغ پک چکے تھے، سب کچھ تیار تھا، پھر بھی نہیں گئے، کوئی عذر نہیں ہے۔ سچ بولا نا، نبی غضبناک ہو گئے۔ نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے، اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم، جاؤ یہاں سے، حتیٰ یقضی اللہ فیکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں۔ 40-50 دن بائیکاٹ ہوا، یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے۔ کیا گزری صحابہ پر، مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے بولو راضی تھا، کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا۔ تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں، اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر، فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا۔ اور سنیں اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں، یوں ایسے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا۔ جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی، وہ نبی کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر، ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک، اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا، اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں۔ حضرت کعب مالک نے کیا کہا؟ امن کا ام من عند اللہ، یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات۔ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ تو آسان کیس نہیں ہے، بہت مشکل کیس ہے۔ ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا، نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف، بس اب میں راضی، اب میں خوش، تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے؟ نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات، صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ، نہ میری طرف سے نہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ۔ میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس لیے میں بھی خوش ہوں۔ پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں۔ تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ۔ تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض، اللہ نہ کرے، اور اس نے توبہ کر لی، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا، ان تانوں کی پرواہ بولو مت، بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت، جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے۔ لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ، کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا، پکڑا گیا، کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی، رو رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا،
پبلک کا دل کیا ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائیں. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا, اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ, اللہ اسے معاف کر دے گا, نہ نہ نہ, یہ انداز نہیں ہے, یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم, وہ اللہ کو پائے گا, وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم, وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ, آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے, کباب بھی ہیں, اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے, اور کڑھائی بھی ہے, 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے, تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہیں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا, تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹھ, وسیم بھائی نے دعوت, یہ جی تم پالو گے, یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ, ایسا دسترخوان ہوگا, چھوڑو بریانی کباب, وہ غریبوں والی باتیں ہیں, کیا بریانی, مسالے والی بریانی, اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے, مسالے والی بریانی, چپلی کباب, کوئٹہ کی چائے. ابے بھائی چھوڑو یہ باتیں, یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے, مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا, اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی, تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا, اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ, نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پہ رکھے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے, اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ان کی یہ بریانی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی بھی کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جبیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا, تو ان کو غصہ آئے گا نا, نہیں آ رہی سمجھ میں یار. او بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں, ہماری کرنسی دیکھو, اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے, اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں, کہاں کا, کویت کا عرب شہزادہ ہے, اس کی دعوت ہے آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا, انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے, فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے, کتنا بڑا جرم, یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء, تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا, اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی, پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, رب کو منانا چاہیے, بالآخر اس کا انجام برا ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی, کسی اور کے در پہ نہیں گئے, کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے, اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں, قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے,
قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ، تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے. رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا. دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی، وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی. کتنے لوگوں کے اسلام بچایا انہوں نے، کتنے لوگوں میں دین کا علم پھیلایا ہے. اور فرقہ پرستی سے آزاد ہو کے، یہ سمجھو اچھی طرح، ہمارے ہاں علماء کو فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے، کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل، منگوچی میں ہے، بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں، بیسن سے بنتا ہے، اور ایک منگوچی، وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے، تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا، منگوچی. تو وہاں کیا ہے، مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا، لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج کا ہوتا کیا ہے؟ میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے، یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں، باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے، باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں؟ انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا. تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے، ان کو برحق سمجھا ہے، وہ کون ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر دو، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں، کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے، اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں. اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے، چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے، قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام، امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی، جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے، یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل، جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ چار فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ، تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی، بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف، نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا، تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کا برا بولو مت سمجھو.
सऊदी अरब के एक सलफी आलिम है, बड़े मोतदिल, उनसे किसी ने पूछा कि मैं एक ऐसे कंट्री में रहता हूं जहां फिक़ह मालिकी है, तो मैं उनको किस बात पे फतवा दूं? उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में जो फिक़ह राइज हो उसके खिलाफ लोगों को चलाने की कोशिश मत करो और लोगों के जहनों में तशवीश पैदा मत करो। इख्तिलाफ पैदा होगा, तशवीश होगी। तो ये वो तरीका है जिससे उम्मत फिरकावारियत से बचेगी। समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, एक काम करना है आपने, ये मेरा मौजू नहीं है लेकिन बीच बीच में अहम बातें आ रही है ना, ये जरूरी है, वरना कोई नया आएगा आपको बोलेगा इस तरह नमाज नहीं, इस तरह पढ़ो, इस तरह वो ये रेफरेंस और ये हवाले और वो हवाले सबके पास होते हैं भाई। ये चारों अइम्मा ने जो कुरान और सुन्नत पे तहकीक की है ना, इनको पूरी उम्मत मानती है। तो अब देखो, मदरसा अहनाफ का है, इंडिया के उलमा ने बनाया, लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं उसमें? शाफी फिका। क्यों भाई? हम इन पे हनफी फिका मुसल्लत करेंगे, ये सदियों से फिका शाफी को फॉलो करते आ रहे हैं, तो तोड़ पैदा होगा कि नहीं होगा? तो कोई बात नहीं यार, इमाम शाफी भी अहले सुन्नत वल जमात के इमाम है, तो ये ज़र्फ अल्लाह ने हमें दिया भाई। और एक साहब आए मस्जिद में बयान करने के लिए कराची में, बयान करते ही उन्होंने पता नहीं जुम्मे की सुन्नतों पे एक लेक्चर झाड़ दिया, ये इतनी सुन्नतें नहीं, इतनी सुन्नतें, लोग इतनी तशवीश में। कोई कह रहा है यार हमने तो जगह जगह लोगों में तशवीश पैदा करना, इससे उम्मत जुड़ने के बजाय टूटेगी। तो इसलिए सदियों से जो तरीका चला आ रहा है, इन चारों में से एक को फॉलो करो और बाकियों को बरहक समझो। फॉलो किसको करना है? एक को, क्योंकि फॉलो तीन को कर नहीं सकते और सबके पास दलाइल हैं। एक काम से बचना है, बस दो कामों से फॉलो चारों में से एक को करना है, लेकिन दो चीजों से बचना है। नंबर एक, अकीदे में ना कोई हनफी होता है, ना कोई शाफी होता है, ना कोई मालिकी होता है, ना कोई हम्बली होता है। समझते हो कि नहीं समझते? अकीदे में तकलीद नहीं होती। अकीदा सबका एक होना चाहिए। वो क्या है? तौहीद। बोलते क्यों नहीं? वो अभी मैं थोड़ी वजाहत करता हूं, तौहीद किसे कहते हैं। उसमें कोई कंप्रोमाइज बोलो नहीं है। अगर आप फिक़ह हनफी को फॉलो करते हो और कोई हनफी आलिम आपको शिर्क सिखाना शुरू कर दे, ऐसी की आप लोग कुछ हमारी वाली उर्दू की सीख लो भाई, ऐसी की तैसी भाई। समझते हो? कोई नहीं मानना। अकीदा है क्या है? तौहीद। वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं तौहीद किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो गए हैं। आप दुआ करो अल्लाह वक्त में बरकत दे। यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मुझे इदारा नजर नहीं आ रहा कि उन गैर मुस्लिमों को ले और उसी वक्त से उनकी तालीम शुरू कर दे। कल भी कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में पूछ रहे थे, वो कह रहे थे मैं मुसलमान होना चाहता हूं, तो मैंने जाहिर भाई के हवाले किया। आपने किया? उनको मुसलमान नहीं किया अभी तक, मेरा ख्याल राब्ते में है ना। अगर वो नहीं हुआ ना तो क़यामत में आपकी पकड़ होगी। हाँ, वो बेचारा खुद आया था कल कि मुझे इस्लाम सिखाओ, यहीं के मकामी अफ्रीका के, क्योंकि वो देखते हैं ना नमाज पढ़ते हुए हमारी खवातीन को देखते हैं इन्होंने कैसा पर्दा किया है। इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है कि गैर मुस्लिम को इस्लाम के करीब लाने के लिए तबलीग की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही आएगा। खुद इंसान के बच्चे बन जाए। अगर हम लोग, आप कहोगे अभी हम लोग किसके बच्चे नजर आ रहे हैं आपको मुफ्ती साहब? पूरे इंसान के बच्चे बन जाए तो इस्लाम में इतनी अट्रैक्शन है, क्योंकि गैर मुस्लिम बेचारा बौखलाहट का शिकार है। ये कोई जिंदगी थोड़ी है कि कोई मकसद ही नहीं है। क्या जिंदगी इन बेचारों की? शराब पीते हैं, जिना करते हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बाप का नहीं पता किसका बच्चा है, वो औरत को छोड़ के भाग जाते हैं जब बच्चा पैदा हो गया। तो बौखलाहट वाली जिंदगी है, कोई मोहब्बतें थोड़ी है। यहां हम गुजरातियों को देख रहे हैं माशाल्लाह कैसे रह रहे हैं, हर आदमी एक दूसरे का साला है। मैं यहां आया क्योंकि खानदानी निजाम मजबूत है ना। खानदानी निजाम क्या है? मजबूत है। गैर मुस्लिमों में है ही नहीं है, हर आदमी एक दूसरे का साला है। यहां पे मैं आया, उन्होंने कहा भाई इसके सामने दूसरी शादी की बात नहीं करना, ये उसका साला बैठा हुआ है। मुझे ही बताया गया। यहाँ सोहेल भाई है ना, तो इनके बहनोई वो मुझसे बैठे, 2 शादियों की बात शुरू, मुझे फौरन कहा ये सोहेल भाई इनके साले हैं, इनके सामने बात नहीं करना। तो मैंने कहा अच्छा फिर एक ही हल है, सोहेल भाई की भी करा दो, क्या ख्याल है? यहाँ हर आदमी एक दूसरे का साला है। सब रिश्तेदारों में शादियां हुई हैं, तो मैंने कहा तुम तो कर ही नहीं सकते, दूसरी तुम लोग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब एक दूसरे के साले हैं, सब ने एक दूसरे को कंट्रोल किया हुआ है। या तो सब इकट्ठी शुरू करें बस, फिर कौन रोकेगा किसी को?
تو رشتہ داریاں ختم غیر مسلموں میں بھائی. تو یہ بیچارے ان کے پاس یہ کہاں سکون ہے, شرابیں پیتے ہیں. آج ہمارے تھے نا جمعے کی نماز پڑھ کے جو لوگ نکل